لہٰذا اس کا وجود اسلام کے لیے خطرے کی گھنٹی تھا۔ جیسے ہمارے ہاں آج کل کے علماء سو پاکستان کی جڑیں کمزور کر رہے ہیں، امت کے اتحاد کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اسرائیلی فنڈ انہیں مل رہا ہے۔ انہیں نہ بیت المقدس سے کوئی غرض ہے قبلہ اول سے، نہ خانہ کعبہ سے کوئی غرض ہے۔ یہ نام اگر نہ لیں تو ان کی چورن بکنا بند ہو جائے گا۔ اور لوگ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ جہالت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ جاہل ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور جاہلوں کی وجہ سے ان کے جو ہے نا تقاریر اور یہ ممبر جو ہے نا وہ آزاد ہیں۔ حدیث میں تھا کہ آخری دور میں ممبروں پہ بندر ناچیں گے، آج یہ انہی کی طرح ذکر اور باتیں کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے تمام ویورز کو میرے دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت پوری عالم دنیا جنگ میں پریشان ہے، اور بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ عالمی جنگ کی طرف نہ جائے، ورنہ ہم جو یہ پروگرام اپنے کر رہے ہیں شاید بند نہ ہو جائیں، کہ نیٹ کی تار کا سنا ہے کہ سمندر میں سے کاٹ دی جائے گی، پھر تو سارے بزنس بھی تباہ، ہماری گفتگو بھی تباہ ہے۔ تو ہماری گفتگو چل رہی تھی جھوٹ کے اوپر، تو تھوڑا مختصر سا میں آپ کو بیان کر دوں کہ جھوٹ کی کئی ساری شاخیں ہیں۔ جھوٹ بولنا بذات خود ایک گناہ کبیرہ ہے۔ ان الکذاب لہلک بالبنیات یہلک الطبائی بالشبہات، یقیناً کذاب دانستہ طور پر ہلاک ہوتے ہیں اور اپنے پیروکاروں کو نادانستگی میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ ہماری جو جھوٹ ہے، کلام پاک میں بھی آیا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے جھوٹوں پر، اور جھوٹ جو ہے گناہ کبیرہ ہے، اور اس میں سے جو شاخیں نکل رہی ہیں وہ بھی یقینی طور پہ انہیں گناہ کبیرہ کے اس میں شمار کی جائیں گی۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ جھوٹ بولنے والا بزدل ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ صرف منہ سے کہتا ہے کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا، تم میرے ساتھ چلو، ہر موقع پہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن جب ایسا موقع آئے گا تو بزدلی کی وجہ سے نا آپ کو اکیلا چھوڑ دے گا، آپ اکیلے کھڑے رہیں گے۔ دوسرا یہ کہ منافق ہوتا ہے۔ منافق کی پہچان کیا ہے؟ کہ دل سے اقرار نہیں کرے گا، زبان پہ اقرار ہوگا کہ میں اسلام لے آیا، میں دین شریعت محمدی پر ہوں، یا میں کسی کو بھی آپ کو پسند کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن زبان پہ یہ ہوتا ہے، اس کے اندر میں وہی منافقت ہوتی ہے کہ وہ صرف زبان سے، اپنی میٹھی شیرینی زبان سے انسان کو بے وقوف بناتا ہے، جبکہ وہ انسان سمجھ چکا ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ اس کو اگنور کرتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا دھوکے باز ہوتا ہے، ساتھ دینے کا وعدہ کرے گا، وقت آنے پر دھوکہ دے دے گا، آپ سے کہے گا میں اتنے ٹائم پہ آپ کو اتنی رقم پہنچا دوں گا، آپ بالکل بے فکر رہیں، آپ دوسری جگہ دینے کا وعدہ کر لیں گے، اینڈ ٹائم پہ آ کے کہہ دے گا کہ میرے پاس نہیں ہے۔ تو یہ تیسری قسم اس کی ہو گئی۔ چوتھی قسم یہ ہے کہ سازش کرنے والا ہوتا ہے، سامنے میٹھا میٹھا بولے گا، اندر زہر بھرے الفاظ دوسروں کے کانوں میں انڈیلے گا، اور اس کے سامنے اچھا بنا رہے گا، اس کی محبوب ترین ہستی بناؤ۔ دوسرا چغل خور ہوگا، اس سے پہلے کہ اس کی چوری کھلے وہ الٹا اس پہ الزام لگا کے اس کی چغلی کر دے گا۔ اسی طریقے سے اس وقت دنیا کی عالمی شہرت رکھنے والے جھوٹے، کہ جس پہ کوئی ملک، کوئی عالمی سربراہ یقین نہیں کرتا، آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے، ٹرمپ صاحب اپنی مرضی چلاتے ہیں، نام یہ لیتے ہیں فلاں ملک نے کہا تھا تو میں رک گیا، وہ تو اپنے باپ کے کہنے سے بھی نہیں رکیں گے، جو کرتے ہیں کرتے رہیں گے۔ ایسی ہمارے ملک میں بھی ایک شخص رہتا ہے جس کے کچھ رہائی کی بھی چرچے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں منافقت کے، جھوٹ بولنے کے مرحلے میں آتی ہیں۔ اسی طریقے سے سب سے پہلا شخص جسے رسول اللہ کی طرف سے کذاب کے لقب سے نوازا گیا، ایک عرب بنام مسلمہ کذاب تھا۔ وہ شروع میں مسلمان ہوا، لیکن بعد میں پیغمبری کا دعویٰ کر دیا،
اور اس مضمون کا ایک خط پیغمبر اسلام کو ارسال کیا مسلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کی طرف. سلام علیک، سلام علیکم نہیں، سلام علیک، جان لو کہ میں تمہارے ساتھ پیغمبری میں شریک ہوں. آدھی زمین کی حکومت میری اور آدھے حصے کی حکومت قریش. آخر تک مسلمہ کذاب نے کہا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب یوں تحریر فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی طرف سے مسلمہ کذاب کی طرف سلامتی اس پر جو حق کی پیروی کرے. زمین اللہ کی ہے اور اپنے نیک بندوں میں سے جسے عطا کر دے گا. انجام کار ان لوگوں کا نیک ہے جو تقوی والے ہیں. اور بس. رسول اکرم اس دنیا سے رخصت ہو کر تشریف لے گئے. مسلمہ کذاب نے اپنے کام کو بڑھایا. عرب میں قبیلہ داری اور علاقے داری کا تعصب بہت زیادہ تھا جو آج بھی پایا جاتا ہے. اس بات کا موجب بنا کہ اس کے قبیلے والے اور علاقے کے بہت سے لوگ اس کے پیروکار ہو گئے. انجام کار عہد خلافت اول میں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا، لیکن اس کے ماننے والے آج بھی اس کو نبی مانتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں عالم اہل سنت سنی کہ ایران کے ہارنے کی دعا مانگو ورنہ روئے زمین سے سنی ختم ہو جائیں گے. میں کہتا ہوں سنی ختم ہو جائیں. سنی تھے کب؟ مسلمان تھے اور انشاءاللہ مسلمان رہیں گے. مسلمان کبھی ختم نہیں ہو سکتے. سنی تو بہت بات کی پیداوار ہے نا، وہ تو تھوڑے سے ہیں، لیکن مسلمان اکثریت میں پوری دنیا کے اندر. ان پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرے اور ان میں یکجہتی پیدا کرے. اگر یہ سعودی عرب کے نقش قدم پہ بھی چلے ہیں اور اسے سمجھ میں آ گیا اور سعودی عرب نے بغیر کسی لپٹی لپٹائی کے کلیئر طور پہ امریکہ کو یہ پیغام دے دیا کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے ایران کے خلاف. انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ ایران کفر کا ملک ہے. آپ جو ہے وہ یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ دعا کریں کہ ایران جو ہے وہ ہار جائے، اسرائیل جیت جائے. تو ظاہر ہے کہ یہ اس نبی سے ان کا کوئی کنیکشن ہے مسلمہ کذاب کے. تو جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جھوٹ حجۃ الوداع کے سفر سے واپسی اختیار کی، سفر کی تھکاوٹ اور تکلیف سے آن حضرت پر بیماری عارض ہو گئی. یہ خبر یمن میں اسود یمنی کے کانوں تک جا پہنچی. وہ بھی پیغمبری کا دعویٰ کرتا تھا، یہ دوسرا دعویٰ کرنے والا نکلا. بلکہ آج تک دعوے ہو رہے ہیں اور ان کے مدعی بھی ہیں، ان کے چاہنے والے بھی ہیں، لیکن سنیت کے لبادے میں ہیں. اگر سنی مان بھی لیے جائیں تو وہ سنیت کے لبادے میں ہیں، لیکن بذات خود اندر سے وہ یہودی ہیں. تو وہ بھی پیغمبری کا دعویٰ کرتا تھا اور چونکہ شعبدہ بازی کا علم رکھتا تھا جس کی مدد سے اپنے عجیب و غریب کرشمہ ظاہر کرتا رہتا تھا، لہٰذا اس نے بھی بہت سے پیروکار جمع کر لیے. اس کے ماننے والے بھی آج موجود ہیں. اور یمن کے ملک کو اپنے تصرف میں لا کے رسول اللہ کے مامور کردہ نمائندوں کو نکال دیا جو آج تک شر پھیلا رہے تھے، مختلف تنظیموں میں دہشت گردی پھیلا رہے تھے. اور دہشت گردوں کا جیسے کہ پاکستان کر رہا ہے قلقمہ واصل جہنم کر رہا ہے، اسی طریقے سے ان لوگوں کا بھی واصل جہنم کیا گیا. یمن ہو یا شام ہو. گورنر شہر جس کا نام شہر تھا دو چشمی ہے سے، ایک ایرانی باشندہ تھا. اس سے زبردست مقابلہ ہوا. اس مرد مسلمان نے اس قدر ثابت قدمی دکھائی اور خراج شجاعت وصول کیا کہ اسلام کے دفاع میں اپنی جان اس نے قربان کر دی اور قتل ہو گیا. اسود نے اس مرد بزرگوار کی بیوہ کو ایک عورت کے ذریعے پکڑا. اسود کی فتنہ پردازی کی حدود نہ صرف دستے برس سے آزاد نہ رہا، لہٰذا اس کا وجود اسلام کے لیے خطرے کی گھنٹی تھا. جیسے ہمارے ہاں آج کل کے علماء سو پاکستان کی جڑیں کمزور کر رہے ہیں، امت کے اتحاد کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اسرائیلی فنڈ انہیں مل رہا ہے. انہیں نہ بیت المقدس سے کوئی غرض ہے، قبلہ اول سے، نہ خانہ کعبہ سے کوئی غرض ہے. یہ نام اگر نہ لیں تو ان کی چورن بکنا بند ہو جائے گا. اور لوگ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ جہالت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. وہ جاہل ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور جاہلوں کی وجہ سے ان کے جو ہے نا
تقاریر اور یہ ممبر جو ہے نا وہ آزاد ہیں. حدیث میں تھا کہ آخری دور میں ممبروں پہ بندر ناچیں گے. آج یہ انہی کی طرح ذکر اور باتیں کرتے ہیں اور وہ انہی کے ماننے والے ہیں. تو اس کا وجود خطرے کی گھنٹی تھا. پیغمبر اسلام نے اس علاقے کے لوگوں کو تحریر فرمایا کہ اس جھوٹے اور طاقتور دشمن سے نبرد آزمائی کریں, جنگ لڑیں اور اس کے شر سے اپنا دفاع کریں. ایک ایرانی مسلمان جمع مرد بنام فیروز اس میں کامیاب ہو گیا کہ اسود کو قتل کر دے اور اس کے خطرے کو برطرف کر دے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ کو اسود کے قتل ہونے کی خبر وحی کے ذریعے فرمائی گئی. پیغمبر نے فرمایا اسود قتل ہو گیا. اسے ایک مبارک سعید مرد نے قتل کیا کہ جو مبارک خاندان سے تھا. لوگوں نے پوچھا اسے کس نے قتل کیا؟ پیغمبر نے فرمایا فیروز ناز فیروز. پروگرام لمبا نہ ہو جائے ادھر ہی اختتام کرتے ہیں. کل مزید جھوٹے مدعیان نبوت اس کے بارے میں اور جھوٹ کے بارے میں تو ہم چل ہی رہے ہیں کہ کاش اللہ پاک ہم سب کو ان جھوٹوں سے بچائے اور ان کو حوصلہ دے کہ جو جھوٹ برداشت کرتے ہیں. انہیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, انہیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ اندر سے ہمارے نہیں ہیں, لیکن پھر بھی وہ اگنور کرتے ہیں. لیکن وہ بیوقوف بنا رہتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اسے کچھ نہیں پتہ, میں نے اسے بیوقوف بنا دیا ہے. اب وہ اسے اپنی دولت پہ غرور ہو یا اپنے حسن پہ غرور ہو یا اپنے علم پہ غرور ہو یا گورنری پہ غرور ہو یا تکبر ہو اس کے اوپر. تکبر بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے. تکبر تو اللہ تعالیٰ کو زیبا دیتا ہے, تو ہمیں نہیں دیتا. اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.